بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اپنے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ سے تذکرہ کیا تھا ان لوگوں کا جو بڑی زہریلی تنقید کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں اپنا زہر اتارتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی ترقی جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مثبت تنقید کرتے ہیں۔ تنقید جو ہے انہیں کرنے کا فن آتا ہے۔ یہ لوگ زندگی کی نعمت ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے بہت ہی آپ سمجھیں کہ بڑے یعنی چھوٹے شہر سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پاک پتن میں پیدا ہوئے، سائیوال میں تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں لا کرنا چاہتا تھا کہ میں کر سکتا، تو میں کراچی چلا گیا اور کچھ اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری کہ وہ مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اخبار جہاں میں نوکری کی تو وہاں کو ایک صاحب تھے جو 25 سال سے وہاں کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، شامی صاحب آپ تو کل کے بچے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت ان کی عمر بہت تھوڑی تھی، انہوں نے لاء کالج میں داخلہ لیا تھا اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اخبار میں نوکری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو بھائی 25 سال سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو شامی صاحب نے یہ کہا کہ آپ 25 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، 25 سال کے بعد میں میر خلیل الرحمن کی کرسی پہ بیٹھا ہوں گا۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کر دکھائی۔ انہوں نے روزنامہ پاکستان بنایا، دنیا جو چینل ہے اس میں ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو صحافت ہے اس کا ذکر جناب مجیب الرحمن شامی کے تذکرے کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن سب لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو شامی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی میں۔ ایک بات جو میں نے سیکھی کہ اگر کوئی آپ پہ مثبت تنقید کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں ان کے جو کامیڈائز رسالہ ہے اس میں نے ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے تو اس میں کسی بات پہ کہتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات اس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو شامی صاحب کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی آپ ان سے اختلاف کرتے تھے تو وہ یہ میں نے ان سے اختلاف کرنے کا یا تنقید کرنے کا، اس میں سے چیزیں سیکھنے کا ایک طریقہ ان سے سیکھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ اچھا آپ کا خیال ہے یہ غلط ہے تو بتائیں یہ غلط کیوں؟ پہلی بات یہ بتائیں کہ غلط کیا ہے اس میں، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ اس میں صحیح پھر کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ان کا رویہ نہیں تھا، یہ بے شمار لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ رویہ تھا جو ان سے اختلاف کرتے تھے تو وہ اختلاف کی وجہ پوچھتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب مجیب الرحمن شامی صاحب کی کامیابی میں ان کے اس رویے نے بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کیا کہ وہ جو لوگ مثبت تنقید کرتے تھے، جو انہیں کچھ بات سکھاتے تھے، وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک صاحب تو میں نے ایک دفعہ تلخ گفتگو ہو رہی تھی، وہ میں نے دیکھا تو مجھے لگتا تھا کہ ناراض ہوں گے، لیکن وہ ان سے اتنے خوش ہوئے کہ اس صاحب کو انہوں نے باقاعدہ نوکری کی آفر کر دی۔ انسان جو ہے اس کے لیے یہ سوچنا کہ میں غلط ہوں یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ اور وہ ایک جو بات کہی جاتی، اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آپ جو آئیڈیاز، جو باتیں، جو چیزیں بنا چکے ہوتے ہیں وہ کتنی بھی غلط کیوں نہ ہوں، آپ ان کو تبدیل نہیں کرتے۔ جب آپ تبدیل نہیں کرتے تو پھر آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھتی، آپ کی ترقی نہیں ہوتی، آپ کی پروگرس نہیں ہوتی۔ میں یہاں پہ ریکارڈ کرواتا ہوں پروگرام تو میرے جو ایڈیٹر ہیں ہمارے اس چینل کے جناب یاسر صاحب، وہ کئی دفعہ تلفظ میں میری رہنمائی فرما دیتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ وہ آپ تک جب بات پہنچتی ہے تو اس میں غلطی جو ہے نسبتاً کم ہوتی ہے، تو یہ تو ان کی مہربانی اور احسان ہے، تو میں ہمیشہ ان کا ممنون ہوتا ہوں۔ میں نے کہا آج میں یہ بات ریکارڈ پہ بھی لے آؤں۔ معزز خواتین و حضرات، ڈیل کارنیگی جو ہیں اس نے ایک فائل بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے لکھا ہوا تھا میری حماقتیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی فائلیں بنائی ہوئی تھی کہ زندگی میں جو میں نے حماقتیں کی وہ میں نے ساری اس میں لکھ دیں، اور پھر میں سیکھتا تھا کہ میں نے اب حماقت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، کرتا ہوں کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے، یہ بھی بنیادی طور پر میں نے یہ بات بھی شامی صاحب سے سیکھی کہ جب بھی کوئی واقعہ برا پیش آتا ہے، جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی، میں نے کبھی کسی دوسرے شخص کو الزام نہیں دیا۔ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری کیا غلطی تھی، اگر میں نے اس شخص پہ اعتماد کیا تو اس کا مطلب میری ججمنٹ کی غلطی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دنیا تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کسی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے اپنے آپ پہ ڈال لیں گے تو پھر آپ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، آپ احتیاط کریں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ گاڑی جیسے چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی احتیاط کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کی بد احتیاطی کا بھی خیال کریں، کیونکہ دوسروں کی بد احتیاطی سے بھی آپ کو بے پناہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں میں نے اپنے علم سے سیکھیں،
جیسے نپولین کی ایک بات ہے، جب وہ آخری زندگی گزار رہا تھا اور شکست ہو چکی تھی اس سے اور وہ بالکل قید میں تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ ذمہ دار ہے، فلاں بندہ، اس کا نہیں، میری شکست جو ہے اور میرا زوال جو ہے اس کی صرف اور صرف ذمہ داری صرف مجھ پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا ہوں۔ وہ اس سے کوئی چیزیں تو نہیں کر سکا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ رویہ اس نے اپنی زندگی میں رکھا ہوگا، اسی لیے تو اس کو نپولین اعظم کہتے ہیں۔ ہاں، زندگی میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات آپ سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ آپ کو شکست دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑے صاحب امریکہ میں بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں، بزنس مین بڑے رہے، وہ کہتے تھے کہ میں ہر ہفتے اپنا احتساب کرتا ہوں، میں ساری جب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے تو میں کچھ وقت نکالتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ پورے ویک میں نے کیا کیا غلطی کی، میں کون کون سی غلطی تھی جو میں نے کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں اپنی حماقتوں کا حساب کرتا ہوں اور پھر میں ان سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک بڑے آدمی فرینکلن ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا کہ میں کیا غلطیاں کرتا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اپنے آپ سے لڑائی ہوتی ہے، بہت بڑا جہاد ہے اپنے سے، کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ انسان ہیں، آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچیں کہ آپ نے ان غلطیوں کو درست کرنا ہے، اس غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ یہ اسی طرح سے جیسے انسان کو اپنی بو نظر نہیں آتی، جیسے آنکھ جو ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، تو ایک اور جو فرانسیسی دانشور ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کا جو سب سے آپ کو جاننے والا شخص ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، اس کو آپ کی خامیوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ فرینکلن نے بڑی، جو میں آپ سے بات کرنے چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں نے دیکھا کہ میرے اندر 13 بڑی خامیاں ہیں، میں غصے میں جلدی آ جاتا ہوں، کام جو ہے وہ میں لاپرواہی کر دیتا ہوں، اور دوسری چیزیں ہیں۔ انہوں نے 13 خامیاں اپنی ذات میں آئیڈینٹیفائی کی۔ آپ بھی اپنی ذات میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی خامی ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے آپ کو پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے، اگر یہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کی ذات میں کون کون سی خامیاں ہیں، اس کو لکھ لیں، دماغ میں نہ رکھیں، اور پھر آپ ایک پلان کریں۔ فرینکلن نے کیا کیا؟ فرینکلن نے یہ کیا کہ وہ ہر خامی کو کہتا تھا اس ہفتے میں نے یہ خامی نکال لیں گے، اس ہفتے میں نے دوسری خامی نکال لی، اس ہفتے یوں اس نے اپنی خامیوں پہ قابو ڈالا، اور پھر وہ ظاہر ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ بہت بڑا آدمی بنا اور بہت اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ ایک صاحب ہیں البرٹ بروپارٹ، انہوں نے بھی ایک دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا ہر شخص جو ہے ہر روز کم از کم 5 منٹ کے لیے پرلے درجے کا احمق ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو 5 منٹ کے لیے بہت بڑا احمق نہ ہو، لیکن عقل مند آدمی جو ہے وہی ہوتا ہے جو یہ دورانیہ جو ہے حماقت کا یہ 5 منٹ سے نہ بڑھنے دے، کیونکہ آپ کی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی جن کی زندگی میں عقل کا دورانیہ یا عقل مندی کا دورانیہ جو ہے پورے دن میں صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اور 5 منٹ کم جو ہے وہ حماقت سے گزار دیتے ہیں اور بس گزار لیتے ہیں۔ دشمن آپ کو، آپ کے مخالف آپ کو آپ کی خامیوں پہ اٹیک کرتے ہیں، انہیں خامیوں کا پتہ ہوتا تو اٹیک کرتے ہیں نا، تو اس سے پہلے کہ اس خامیوں پہ وہ اٹیک کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی خامیاں کیا ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ جو اطالوی صحافی ہیں اوریانا فلاسی، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی میں اپنے دشمنوں پہ حملہ کرتا ہوں تو میں ان کے جو میرے خیال کے مطابق جو ان کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں تو میں سب پہ حملہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس ویک پوائنٹ کو تلاش کر لیتا ہوں جس پہ وہ ضرب جو ہے بڑی کاری ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ کے دشمن جو ہیں وہ تو تلاش کر لیتے ہیں آپ کی خامیاں، آپ کے ویک پوائنٹس، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں آپ ڈیفنس جو ہیں وہ قائم کر سکیں، ڈیفنس کا میکانزم قائم کر سکیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، امریکہ میں جو ابراہم لنکن ہیں ان کو بہت عزت دی جاتی ہے، ان کی دانش کی بہت تعریف کی جاتی ہے، بائی دا پیپل فار دا پیپل، آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور کہاوت ہے، کئی صدیوں سے یہ چل رہی ہے، اب تو پوری دنیا میں یہ ایک سلوگن بن گیا جمہوریت کا۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو ابراہم لنکن نے کی، چھوٹی سی دیہات سے، بڑے برے حالات سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، زندگی کو سیکھا اس نے۔ آپ کو کوئی شخص جو ہے گالی دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن ابراہم لنکن ایسا نہیں تھا۔ اس کا ایک وزیر جنگ تھا، ایک دفعہ اس نے اس سے کہا کہ جو ابراہم لنکن ہے، ایک کو آرڈر اس نے کیا تو اس نے کہا کہ ابراہم لنکن جو ہے گدھا ہے، الو کا پٹھا ہے۔ رپورٹ ہوئی یہ بات ابراہم لنکن کو، تو ابراہم لنکن نے کہا کہ ہاں یار اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس نے ابراہم لنکن نے اسے پوچھا کہ بھئی اگر تم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کہا، اس نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے یہ آرڈر کیے اور یہ آرڈر آپ نے غلط کیے ہیں۔ ابراہم لنکن نے پوچھا کہ اس کی آپ وجہ بتاؤ کہ کیا کیا وجہ ہے، وجہ بتائی، اس نے کہا نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔
اس نے اپنے جو آرڈر تھے وہ واپس لے لے۔ بہت خواتین و حضرات، اگر ہم اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو پہچان لیں تو پھر ہمیں دشمنوں سے خطرہ نہیں رہتا، پھر پریشانیاں ہم پہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے، اور یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو ٹرینڈ کریں، اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ جس طرح سے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو مثبت جو ہے وہ تنقید کریں آپ پہ، آپ کی غلطیوں کی کوتاہیوں کی اچھے طریقے سے یہ ایک بتائیں آپ کو۔ تو اکثر صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیاں، آپ کی خامیاں، آپ کی کوتاہیاں آپ کو علیحدگی میں بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے۔ عام طور پہ جو پبلک میں بتاتے ہیں، جو دوسرے بتاتے ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کو تھوڑا سا ذلیل کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپ کو تنہائی میں اچھے طریقے سے اور ریزنز کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے، اس کا حل یہ تھا، ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ ایسا کر لیں گے، اپنے مزاج میں، اپنے سٹائل میں یہ تبدیلی لے آئیں گے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی پریشانی جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گی، بشرطے کہ جو دشمن نے آپ کے متعلق سوچنا ہے وہ آپ خود سوچیں، اس کو درست کریں اور اپنا جو ڈیفنس میکانزم ہے اس کو بہتر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔